وقت جو ساری ایک خارجی امور پر پاکستان کی کیا پرائیورٹیز ہیں، کیا ہونی چاہیے، اور ایک بدلتی ہوئی دنیا میں ہماری فارن پالیسی اور ہمارا ایک رول پاکستان کا کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، آپ نے بھی، ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے بھی، دونوں نے وہ ذکر کیا، ڈس انگیجمنٹ بھی ہے، ڈس انٹرسٹ بھی ہے۔ اب سر اس میں پاکستان آبویسلی ہمارے ہاں پچھلے کتنے سالوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ذرا بہتر ہو گئے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں خراب ہو گئے، کبھی ریسیٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ سر یہ کیا پارٹلی اس وجہ سے بھی ہمارے ہاں یہ بحث ہے کیونکہ ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ امریکن ڈس انگیجمنٹ افغانستان میں اس کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ تو ہم چاہتے تھے کہ امریکہ جائے، اور امریکہ چلا گیا چھوڑ کے۔ گو کہ سرکاری طور پر ہماری پوزیشن یہ تھی کہ امریکہ نہ جائے، لیکن جب اس نے فیصلہ کیا تو میرے خیال میں ریجن کے حق میں یا افغانستان کے حق میں ہم نے سمجھا کہ شاید یہ بہتر ہوگا۔ وہ ایک امپوز اسٹیبلٹی تھی، اب ایک ایوولوشنری پروسیس کے اندر جا رہے ہیں کہ افغانستان الٹیمیٹلی ان کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا کہ کس طرف بیٹھے گا۔ تو میرا خیال ہے افغانستان ڈرائیو نہیں کرتا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو۔ جو چیز ڈرائیو کرتی ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو، وہ امریکہ کی ضرورت، یعنی پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کی، پاکستان کو امریکہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کبھی IMF کے پاس کبھی مختلف مسئلے پڑ جاتے ہیں، سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ کے اندر ان کا بہت انفلوئنس ہے، وہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، یا ہم ان کے تھرو امریکہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک دیرینہ پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور ہماری کافی ساری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو ہے ملٹری کے خاص طور پر، اس کا تعلق ان سے ہے۔ وہ ابھی بھی ہماری لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے دنیا بھر میں۔ تو بہت سارے تعلقات ہیں جس کی بنا پہ پاکستان اور امریکہ کی دوری ایک ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، امریکہ کی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے امریکہ چونکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، پاکستان تو اس زمرے میں نہیں آتا، ایک ڈیولپنگ سٹیٹ ہے، لیکن امریکہ جس جگہ پہ کھڑا ہے وہاں پر وہ جب پاکستان کی طرف دیکھے گا، تو جب خطے کی طرف دیکھے گا تو پاکستان کی طرف دیکھے گا، جب خطے میں اس کا انٹرسٹ ہوگا تو پھر اس کو شاید پاکستان نظر آئے گا۔ تو ہمارا تعلق پچھلے 75 سال میں امریکہ کے حساب سے ہمیشہ یہی رہا۔ یہ برابر کا تعلق نہیں ہے، برابر کا رشتہ نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ یعنی دو قوتیں، دو ملک ہیں جو مختلف قوتوں کی اہلیت رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات کی بنا پہ ان کا جو میٹریسز ہیں وہی مختلف ہیں ایز کمپیئر ٹو واٹ پاکستان ہیز۔ تو پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ، اور امریکہ کی ضرورت اس وقت پاکستان بنتا ہے جب امریکہ کو خطے میں کچھ نظر آنا، اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ چیز ڈرائیونگ فیکٹر ہے اور فورس ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی۔ جب وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے امریکہ دور ہو گیا۔ میرا خیال ہے امریکہ دور اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو ہر وقت ان کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے آپ دور جانے نہیں دیتے ان کو۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر عادل نجم، جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ ہمیں ہر وقت امریکہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہم انہیں دور جانے نہیں دیتے، تو سر مگر پھر یہ ریسیٹ کی ہم گفتگو بھی تو کرتے ہیں، اس کی ہمیں کیا سچ مچ ضرورت ہے؟ اور اٹس جسٹ دیٹ ہمیں ان کو امریکہ کو قریب لانے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کو مختلف نام دیتے رہتے ہیں، کبھی ریسیٹ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی اور ہے۔ کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی، دونوں میں آپ نے جو ہے وہ ایک دیکھیں پرانا ایک آپ کا ایک عجیب قسم کا رشتہ ہے جس میں مجبوریاں بھی ہیں، کچھ عشق بھی ہے، کچھ اور وہ تمام چیزیں ایک دم جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتی، اس کے بیچ میں دنیا چینج ہو رہی۔ تو ہمیں بھی عادت نہیں ہے، امریکہ کو بھی عادت نہیں ہے کہ کیسے ڈیل کریں ایک دوسرے کے ساتھ ان دیز نیو ریالٹیز، اور نیو ریالٹیز سے جو ہمارے ملک کے اندر کی ریالٹیز ہے وہ بھی ہے نا۔ سو میرے خیال میں اگین شہزاد صاحب از رائٹ کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ ریلیونٹ ہو جائے گا آپ کے لیے، امریکہ آپ کے لیے ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا، اور میرے خیال میں تو جو ان قریب کی سیاست ہوگی اس میں تو بہت زیادہ ریلیونٹ ہوگا، اور ناٹ آلویز ان گڈ ویز، کیونکہ اگر ان قریب کی سیاست جو ہے وہ اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا فلکرم ہے وہ US چائنا ریلیشن شپس ہے، تو پھر تو آپ اس کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں نا، پھر تو آپ اس سے سائڈ لائن نہیں کر سکتے۔ میری بڑی اس میں واضح رائے یہ ہے کہ پاکستان شوڈ ناٹ بی اے پارٹی
ٹو یو ایس چائنا, ہمیں دونوں سے کہنا چاہیے کہ یار ہم آپ دونوں کے خیر خواہ ہیں, لیکن یہ جھگڑا ہمارا نہیں ہے. لیکن یہ کہنا ایک بات ہے, اس پہ عمل کرنا اس دنیا میں مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اور وہ جیسے کہ آپ کے کلپ نے دکھایا, جو تائیوان کا وزٹ ہے اور اس کے بعد جو اب ہوا ہے اور ہوگا, اس میں ونس اگین پاکستان ول فائنڈ دیٹ. تو ان سم ویز اگر ہمیں کوئی نئی اسکل چاہیے ڈپلومیسی میں, فارن افیئرز میں, تو وہ ہمیں ٹپ ٹوئنگ کی اسکل چاہیے. ہمارے پاس جو اسکل موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک چودھری کو چوز کر لو اور اس کے جو ہے نا آپ پوری طرح سے وہ بن جاؤ خیر خواہ کہ میری یہ سائڈ ہے. یہ کولڈ وار کی اسکل یہ تھی نا کہ آپ سائڈ چوز کرتے تھے اور پھر آپ اس میں انٹرینچ ہو جاتے تھے, اور جو چودھری ہوتا تھا وہ آپ پہ مہربانیاں نچھاور کرتا تھا. جو نئی اسکل ایٹ لیسٹ چاہیے اس وقت پاکستان کو اور پاکستان کی پالیسی میں, وہ اسکل یہ ہے کہ ہم ٹپ ٹو کر سکیں. ہم کسی دوستی کرنے میں کسی دوسرے سے دشمنی نہ لیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہاری طرف سے نہیں لڑیں گے, تو ہم دوسرے کو بھی یہ کہنا پڑے گا, اینڈ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی, کیونکہ یہ والی اسکل ہمارے پاس ہسٹوریکلی نہیں ہے. ان اے وے, ایک اگر اجازت دیں, بھارت نے کولڈ وار میں یہ اسکل دکھائی تھی. اب ان کی اسکل دوسری ہو گئی, جب وہ رشیا سے بھی بات کرتا رہتا تھا, بلکہ قریب تھا, لیکن امریکہ سے بھی دشمنی نہیں کرتا تھا. وی ول ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ وے آف لوکنگ ایٹ فارن پالیسی اینڈ ڈپلومیسی. بالکل ٹھیک سر, بالکل جی. شہزاد صاحب, ویری کوئکلی سر, یور ریئیکشن ٹو دس پوائنٹ کہ ہمیں اب ایک نئی اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں دیکھیے, ہمیں مجبوری بھی ہے. مجبوری یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی مسائل اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم جب تک اپنے آپ کو انٹرنلی ریلیونٹ نہیں کریں گے اور ایک ریلیونٹ پلیئر آف دی گلوبل سوسائٹی کے طور پہ دیکھے نہیں جائیں گے, اس وقت تک آپ جس سے مرضی چاہیں, چاہے وہ چین ہی کیوں نہ ہو, آپ کے ساتھ چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ چین اور پاکستان میں پچھلے چند کچھ عرصے کے اندر کچھ مسائل آئے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کے قریب ہو رہا ہے, لیکن جب آپ کا اپنا عمل ٹھیک نہیں ہوگا, کوئی کسی بھی وجہ سے آپ کو مختلف نظر سے دیکھا جائے گا, تو کوئی بھی پھر آپ کے قریب کھڑا ہونے کہ کوئی بہت راضی نہیں ہوگا. دے ول بی دور ہی رہنا چاہیں گے آپ سے, قریب نہیں آنا چاہیں گے. تو یہ ہماری انٹرنل مجبوری بھی ہے, اور اس سے بہتر وقت نہیں ہے کہ دنیا میں جو طوفان اس وقت چل رہا ہے جیو پالیٹکس کے حساب سے, اس سے تھوڑا سا, کیونکہ آپ کی قابلیت اتنی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جا سکیں, آپ تھوڑا دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو کوائٹ کر لیں, خاموش کر لیں, ٹپ ٹو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ کر کے, یعنی جسٹ فوکس ان سائڈ, ٹرائی اینڈ بیکم مور ریزولوٹ ان سائڈ so that you are relevant outside.